बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, महंगाई पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, कुव्वत ख़रीद आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है और उसे ये लगता है कि अगले शायद 7 से 8 दिन जो हैं वो उसके पास कोई पैसा ना बचे और उसके लिए खाने का कोई सामान मौजूद ना हो। वफाकी हुकूमत का भी यही हाल है, हमारी मईशत का भी यही हाल है। हमारे पास 1 महीने की इंपोर्ट बिल के बराबर पैसे हैं, जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि 4.5 अरब डॉलर नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो 10 अरब डॉलर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि कमर्शियल और प्राइवेट बैंक्स के पास जो 6 अरब डॉलर मौजूद हैं वो भी पाकिस्तान के ही हैं। तो फिर इस तरीके से अगर लगाना है तो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़जाना साहब आपकी भी बहुत कमाई है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान की है, फिर उसको भी गिन लीजिए। जितने वज़रा इस वक्त मौजूद हैं उनकी कमाइयों को भी गिन लेना चाहिए, उसके बाद आम आवाम की भी कमाई गिने तो पाकिस्तान तो फिर कभी दिवालिया हो ही नहीं सकता। अगर आपका पैमाना यही है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। अगर पैमाना उसूल के पैराए के ऊपर है तो फिर पाकिस्तान में होशरुबा महंगाई हो चुकी है, जिसका इदराक वफाकी हुकूमत को भी है। इसका हल क्या होगा? क्या आटे के बहरान में यूं ही कतारें लगी रहेंगी और आटे का हुसूल इसी तरीके से मुमकिन बनाना पड़ेगा? राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सस्ती आटा महंगा, ये इस वक्त बातें चल रही हैं और ये एक टैगलाइन चल रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हर साल एक ही कहानी फिर से हमें दोहरा के सुनाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर बात है कि ये कहानी सुनाई नहीं, दोहराई नहीं जाती, ये कहानी बनाई जाती है और ये कहानी बाकायदा हुकूमत बना रही है। आप मुझे बताएं, वजीर खजाना की आपने बात की, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ पाकिस्तान के 2 सियासी खानदानों की फाइल की रकूम को पाकिस्तान ले आए, उनका पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा ले आए, उनके पास जितनी रकमें हैं, जितने उन्होंने पाकिस्तान से पैसे कमाए हैं, एक जरदारी खानदान और एक शरीफ खानदान, तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स भूखा सोता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको पाकिस्तान पर एक पैसे का भी कर्जा नजर नहीं आएगा। दरअसल मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूटने आते हैं, पाकिस्तान को लूट कर चले गए, पाकिस्तान से खाया खाकर चले गए, ये इनका काम है। इसके अलावा इनका काम क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो आज सूरत हाल है, आप मुझे जरा पाकिस्तान की तारीख में उठा के बता दें कैसी सूरत हाल थी। क्या आटे की लाइनों में लग के लोग अपनी जिंदगी की बाजी हारते थे? क्या 45 से 50 रुपए में नान रोटी मिलती थी? क्या 3200 रुपए में आटे का थैला मिलता था? हम जरी मुल्क हैं, हमारी यहाँ पे गंदम की कमी नहीं थी, तो ये कमी कहाँ से आई बताया जाए। अफगानिस्तान गंदम सप्लाई कौन दे रहा है? स्मगलिंग कौन कर रहा है? वहां पे कौन पहुंचा रहा है? मेरे पास नाम मौजूद हैं पाकिस्तान के उन बड़े लोगों के, जिन बड़े लोगों ने इस पाकिस्तान से गंदम अफगानिस्तान पहुंचाई, जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का आम आदमी एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, मेडिसिन लोगों के पास नहीं है, बच्चे स्कूलों में जाना छोड़ गए हैं, खाने के लिए एक नवाला नहीं है, घी नहीं खरीद सकते, चावल नहीं खरीद सकते, कोई चीज नहीं खरीद सकते। अब मौत सस्ती, आटा महंगा है, $2.5 पर केजी मुर्गी है, आपका प्याज $1 से महंगा है और हुक्मरान जो है वो जिनेवा में जाते हैं। कितने लोग? तो फौज जा रही है, जाके देखें वो कहाँ ठहरते हैं। उन होटलों में ठहरे हैं जिनका किराया लाखों में बनता है। चले मुझे बताएं, वजीर आजम तो चले गए, वजीर खारजा भी चले गए, बाकियों का जाना इतना जरूरी था? क्या उनके पैसे जो थे वो पाकिस्तान की कौम पे नहीं लगने चाहिए थे? साहब, वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं, उन लोगों का मुकदमा जिनकी खैरपुर में गए हैं, पाकिस्तान का मुकदमा जिनकी खैरपुर के अंदर नवाज के पास कौन सा होता है? कौन पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गया है? ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने नहीं गए, ये पाकिस्तान की दौलत को लुटाने गए हैं। राणा साहब, वो उनका मुकदमा लड़ने गए हैं जिनकी सैलाब मुतासरा खैरपुर में बच्ची सर्दी की हालत में बिना छत के ठिठरती हुई नमूनिये का शिकार हुई और अब मर गई, वो उसका मुकदमा लड़ने गए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये उसका नमूना लड़ने गए हैं। खैरपुर में बच्चियां मर जाए, भट्टू जिंदा है। सिंध के अंदर लोग आटे की लाइनें कतार में ला के आटा लेते हुए मर गए, लेकिन भट्टो जिंदा है। सिंध के अंदर आज भी सैलाब का पानी नहीं निकला, लेकिन भट्टो जिंदा है वहां पे। सिंध के अंदर आज पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है, लेकिन भट्टो जिंदा है। मुझे बताया कि ये रैली में सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं।
हर जगह पे ये सारा कुछ हो रहा है, खुदा का खौफ नहीं इनको आता। अब अवाम, आपको एक बताऊं, जिसका बच्चा भूख से मरेगा ना, वो खुदा की कसम हुकूमत के खिलाफ निकल आएगा। मुझे अब एक इंकलाब नजर आ रहा है, किसी लीडर की किसी को जरूरत पेश नहीं आएगी, लोग निकलेंगे। अगर इंकलाब नहीं तो फिर मुल्क में कानून जो है उसको तोड़ा जाएगा, फिर मुल्क के अंदर चोरी डकैती की वारदातें होंगी, फिर मुल्क के अंदर जो है यहाँ पर लाकानूनियत हो जाएगी। इसलिए कि भूखा कौन सोएगा, किसका दिल करेगा उसका बच्चा भूखा सोए। मुझे इस पाकिस्तान में 20 नहीं, मुझे इस पूरे पाकिस्तान में 80% लोग भूखे सोते नजर आ रहे हैं। 20% लोग हैं जो रोटी खाते हैं। तो आप 20% लोग कौन है? खरबपति लोग, अरबपति लोग। मुझे बताएं कि 1 लाख रुपया सैलरी वाला क्या आज के इस दौर में गुजारा कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है यासर साहब, नहीं है मुमकिन। ये मुआशी निजाम तो बेहतर नहीं हो रहा, ये सियासी हलचल कब तक चलेगी? सियासी हलचल मैं आपको बताऊं, सियासी हलचल मेरी आज पेशेंट को इस ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी इन्होंने तैयारी शुरू की है। इन्होंने 2 साबका गवर्नर्स, एक साबिक वजीर, इसको तैयार किया है कि आप पंजाब में पीटीआई को तोड़ें, पीटीआई को खत्म करें। दोनों गवर्नर, साबका गवर्नर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक को ओवरसीज की ड्यूटी दी गई है और साथ एक बड़ी मारूफ बरादरी की, और दूसरे को पैसा लगाकर किसी और चीज की ड्यूटी दी गई है। तीसरे को कहा गया तुम जोड़ तोड़ के मास्टर हो, तुम करो। अब्दुल रहीम खान ने तो इनकार कर दिया, उसने तो आज वाज़ेह कर दिया। तो इस सारे हालात में अवाम मर रही है और ये जोर तोड़ पे लगे हुए हैं, अवाम भूखी मर रही है और इनको और कुछ नहीं आता। ये कहते हैं हर सूरत में हमने पैसे कमाने हैं, हर सूरत में हमने अपनी मौजें मारनी है, हर सूरत में हमने कप्तान की कुव्वत को खत्म करना है, कप्तान की पार्टी को खत्म करना है, पाकिस्तान के अंदर सियासत में अपना लोहा बनवाना है। और भाई ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ खाने को दें, पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करें। इसहाक डालर साहब किस लिए आए थे? इसहाक डालर यहाँ पर लोगों को जलील करने आया था, आज वो लोगों को जलील कर रहा है। आज अवाम जो है मर रही है भूख से और ये मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, इनके पास और काम कोई नहीं है। तो आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के घरों का मुहासरा शुरू हो जाएगा जो अवाम को डिलीवर नहीं कर रहे, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी खानदान से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी ग्रुप से है। उन्हें माफी नहीं मिलेगी। इसलिए माफी नहीं मिलेगी कि अब अवाम फैसला कर चुकी है, और जब अवाम फैसला कर ले तो 2 साबिक जो गवर्नर्स हैं उनको क्या टास्क मिला हुआ है, किसके खिलाफ मिला हुआ है, और क्या वो टास्क जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। उन दोनों साबका गवर्नर को तहरीक इंसाफ के खिलाफ टास्क मिला हुआ है, और टास्क ये है, इनके जहन में है कि चंद दिन बाद इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, पार्टी चेयरमैनशिप खत्म हो जाएगी, और उसके बाद पार्टी इंतशार का शिकार होगी, और फिर ये लोग यहाँ पर मौज मस्ती करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, पार्टी को तोड़ेंगे, उसको हाईजैक करेंगे। और एक को टारगेट मिला है कि इमरान खान के ओवरसीज में बहुत कनेक्शन है, ओवरसीज उन्हीं की वजह से सारा कुछ करते हैं, तो ओवरसीज को तोड़ने का मिला। आप समझ गए, मैं नाम दिए बगैर आपको, आप मेरा इशारा समझ गए। तो ये सारा कुछ हो रहा नहीं होगा। एक फैसला जमीन पर होता है और सबसे बड़ा फैसला कुदरत करती है। कुदरत के किए हुए फैसले अटल होते हैं, जमीन पर किए हुए फैसले खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका क्या ख्याल है? वो 9 बच्चों का बाप जो कल आटा लेने गया मर गया, उन बच्चों की खाएं नहीं लगेगी? ये मासूम बच्ची जो सैलाब ज़दगान की थी, जो बेचारी मलेरिया से दवाई न मिलने पर तरफ तरफ का सर्दी में मर गई, क्या उसकी बददुआ नहीं लगेगी? क्या हजारों लोग जो आज बेसरो सामानी के आलम में अपने घरों की छतों के बगैर बैठे हैं, क्या उनकी बददुआएं नहीं लगेंगी? अर्श पे बैठा अल्लाह ताला जो है वो देखता है, और जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है लेकिन खींची जाती है। और यासर ये सारा कुछ होने वाला है। आपको पाकिस्तान के अंदर ठहर जाएं, सिर्फ 4 से 5 दिन बाद आप पाकिस्तान के हालात देखिएगा किस हो जाता है। आज एक नया ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने कि जनाब आप कोरोना शुरू हो गया है। आप मुझे बताएं कौन से कोरोना की ये बात कर रहे हैं? फिर लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, फिर कोरोना के नाम पर लोगों के साथ वो काम किया जाएगा जो इंतहाई गलीज है। ये एक नई चाल चली जा रही है और हुकूमतों को अवाम को डिलीवर करना चाहिए। हुकूमतों को अवाम से लूट मार का बाजार गर्म नहीं करना चाहिए।
رانا صاحب, اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ کیا لگتی ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کا اگر اس کی گائیڈ لائن دے گی, عدالت دے گی تو ہم دلوا دیں گے, اعتماد کے ووٹ کے بعد ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں گے, کیسے ممکن ہوگا؟ انتخابات, آج میری بات لکھ لیں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, فروری میں نئے الیکشن کی تاریخ مل جائے گی, قبل از وقت انتخابات ہوں گے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ 11 تاریخ کو عدالتی فیصلے کے بعد مزید آگے جائے گی, اور پنجاب کی اسمبلی اس وقت ڈیزالو کی جائے گی جب کپتان کو پتا ہوگا کہ الیکشن کی ڈیٹ کہاں سے ملنی ہے, اور جہاں سے الیکشن کی ڈیٹ ملنی ہے وہاں سے رابطے جو ہیں کسی طرف سے شروع ہو چکے ہیں. اور آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو جنیوا گئے ہیں نا, یہ پاکستانی قوم کے لیے ٹیکسوں کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کے لیے ان پر ایک خودکش ٹیکسوں کا, مہنگائی کا بم گرانے والے ہیں, اور اس بم کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے سہولت کار ہوں, ان کے سرپرست ہوں, ان کے چاہنے والے ہوں, سب انہیں چھوڑ جائیں گے, اور آخر آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے بغیر کسی صورت میں اس پاکستان کی معاشی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اس کے بغیر پاکستان کے معاشی مسائل کا حل موجود نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا؟ ایک لیتے ہیں بریک کے بعد. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کے اوپر بے جا بحث اس وقت ہو رہی ہے, اور بحث ہونی بھی چاہیے, لیکن بے جا نہیں ہونی چاہیے, اسپیسیفک ہونی چاہیے کہ کن امور کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے, یا پاکستان کے اندر آپ اپنی بہتری صرف دکھانے کے لیے اشتہارات چھپواتے رہیں, کیا اس سے بہتری آ جائے گی؟ کیا عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا شائع خورنوش کی قیمتوں میں کمی واقع ہو جائے گی؟ کیا ان کی قوت خرید بڑھ جائے گی؟ کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ پاکستان کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑ پائیں گے؟ کیا ہمیشہ کشکول ہاتھ میں اٹھا کے گداگری کرتے رہیں گے, یا پاکستان کو ایک عظیم الشان ملک بنانے کے لیے اپنے آپ سے آغاز کریں گے؟ کفایت شاری کرنی ہے تو خود سے کریں آغاز, لیکن کرے گا کون؟ یہ بے شمار مسائل جو اس وقت پاکستان میں جنم لے چکے ہیں, جو سیاسی حالات کو بھی مستحکم نہیں ہونے دے رہے, جس کے اثرات معاشی حالات کے اوپر پڑ رہے ہیں, یہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہیں, اور بہتری کے امکان کہاں سے روشن ہوں گے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ جی, بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. شاہ جی, ابھی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو پنجاب کے اوپر سب لوگوں کی نظریں عوام کے مسائل کے اوپر نہیں ہیں, عوام کی مشکلات کے اوپر نہیں ہیں. پنجاب پہ حق حکمرانی کون رکھے گا؟ وفاق بھی یہی سوچ رہا ہے, پنجاب میں بیٹھے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کس طریقے سے آئے گا؟ دیکھیے, بہت سے لوگ اس وقت سیاست کا سوچ رہے ہیں, اور بہت کم لوگ اس وقت ریاست کا سوچ رہے ہیں. اس وقت ریاست کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے, اور وہ چیلنجز یہ ہیں کہ ملک میں معیشت جو ہے وہ ٹینک کر گئی ہے. آپ جو ہے دیوالیہ پن کے قریب تر پہنچ چکے ہیں. آپ کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ 1 مہینے کی امپورٹ کے برابر نہیں رہے. 30 سے 40% آپ کی جو صنعت ہے وہ بند ہو چکی ہے. زراعت میں اس وقت یہ کیفیت ہے کہ گندم کو کھاد کی ضرورت ہے, اور کھاد دستیاب نہیں ہے, ریٹ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. آٹے کا بحران آپ کے سامنے ہے, اور یہ کوئی اچانک نہیں ہوا. آٹے کا بحران کئی مہینوں سے ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ یہ جنم لے رہا ہے, لیکن حکومت کی ترجیحات درست نہیں تھیں. وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے میں اپنا وقت صرف کر رہے تھے, وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں لگے ہوئے تھے, اور وہ نیب سے اپنے کیسز کا چھٹکارا پانے کے لیے قوانین میں ترامیم پر ان کی توجہ مرکوز تھی. نتیجہ شاہ صاحب, یہ درست ہے آپ کی بات ساری. یہ بتا دیں اب اس کا حل کیا ہے؟ قوم تو مر رہی ہے. آپ کو پتا, کل آٹا لینے جانے والا ایک شخص مر گیا, اس کے 9 بچے ہیں. اسی طرح اب آٹا جو 32 روپے کا تھوڑا ہو گیا ہے, اور حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب کب تک انتظار کرنا پڑے گا قوم کو؟ کب قوم کی ساری نظریں آپ لوگوں پہ ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ہماری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ جو پی ڈی ایم کا ہے اس میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر ربط نہیں ہے۔ اس وقت ڈیسیجن میکنگ بر وقت ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا، آپ جب وزیر اعظم ہی ملک کے بات ایسی کریں جس کو جھٹلا دیا جائے تو قوم کو شرمندگی ہوتی ہے۔ جو آئی ایم ایف کے ایم ڈی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں، انہوں نے رابطہ کیا۔ آپ کی کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی ہے، وہ اس کی کیفیت یہ ہے، لوگوں کی دلچسپی اتنی کمزور دکھائی دے رہی ہے کہ ڈونرز کانفرنس جو ہونی تھی اب اس کو کلائمیٹ ریزیلینس کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب حل کیا ہے؟ آپ کا سوال تھا حل کیا ہے؟ حل میرے بھائی فوری توجہ دینی ہے دو ایشوز پر، ایک معیشت کو سنبھالنے پر اور دوسرا دہشت گردی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اسے قابو کرنا۔ اس کے لیے آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے جو بڑے فیصلے کر سکے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، اور اس کے لیے واحد حل ہماری نظر میں ہم پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں لیکن لوگ توجہ نہیں دے رہے، نئے انتخابات ہیں۔ اچھا شاہ جی، مان لیا جائے نئے انتخابات ہو گئے، نئی حکومت آ گئی، نئی حکومت کے پاس حل کیا ہوگا بہتری کے امکانات کو روشن کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو نئی حکومت آئے گی اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوگا۔ ہوپ فلی انشاءاللہ ایک ایسی حکومت آئے گی جس کا دامن صاف ہوگا، جس کی کریڈیبلٹی ہوگی، اور وہ مشکل فیصلے جس کو کہتے ہیں نا اکنامک ریسٹرکچرنگ جو ہمیں درکار ہے وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ ابھی تک کیا ہوا ہے؟ ٹنکرنگ ہوئی ہے۔ اب معاملہ اتنا آگے بگڑ چکا ہے کہ ٹنکرنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو بھی جائے، ہمارے دوست ممالک وقتی طور پر ہمیں بیل آؤٹ کر بھی لیں، یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ ہمیں حل خود تلاش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اندر اندرونی معاشی اصلاحات درکار ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، درست کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگوں سے ان حالات کو دیکھ کر کوئی رابطہ کر رہا ہے؟ جن رابطہ کاروں کا رابطہ کرنا ہوتا ہے کیا ان کی طرف سے کوئی رابطے شروع ہوئے ہیں؟ جی میں عرض کر دوں، ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہم رابطوں پر ہم انحصار کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک واضح پیغام دے رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے کراچی میں خواتین کے کنونشن سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ذمہ داری آپ کی ہے، پاکستان کی عوام کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ملک کی بقا کے لیے جدوجہد کو جہاد سمجھیں۔ شاہ جی، اگر دیکھا جائے آپ یہ کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت ملے گی تو حکومت میں آئیں گے، سندھ کے اندر پی ایس پی، ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم پاکستان، مہاجر قومی موومنٹ، ان کو متحد کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف۔ بلوچستان میں بی اے پی کے ضم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بڑی 2 جماعتوں میں ضم ہو جائے گی۔ پنجاب کی اگر صورتحال دیکھیں تو پنجاب میں آپ کے جو پرانے رفقا تھے اب ان کی ایک پارٹی منظر عام پہ آنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، تو پھر کس طریقے سے 2/3 اکثریت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو روکا جائے، اور اس کے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی لوگوں کو بغلایا جاتا ہے، کبھی منحرف کیا جاتا ہے، کبھی کیسز میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی عمران خان پر نااہلی کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ وزیر آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے، تو اللہ کا کرم ہوا کہ جان بچ گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کا جو باشعور طبقہ ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ملک کے حالات سے جو اس وقت ہمیں لگتا ہے بیشتر لوگ مایوس دکھائی دے رہے ہیں، انہیں اٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اور ان سارے انجینئرنگ کے عزائم کو جسے کہتے ہیں نا خاک میں ملانا ہوگا۔ کوشش تو ہو رہی ہے،
اس کوشش کے برعکس اگر عوام میں شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہے وہ قابو میں آ سکتے ہیں۔ صاحب یہ تو ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیتے ہیں اور جو ان کی خواہش ہے، تو پارٹی کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کوئی احتجاجی تحریک، عدالتوں کا رخ کیا کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس جواز ہے خان صاحب کو نااہل کرنے کا، لیکن ان کے ارادے ہیں۔ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے ارادے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے خان صاحب نااہل ہو جائے۔ عمران خان کی جو اپیل ہے نا، جو ان کا بیانیہ ہے، میری نظر میں لوگوں کی ذہن نشین ہو چکا ہے۔ عمران خان آج بھی جس صورت میں بھی ہو، آپ دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے وزیر آباد کا قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ پبلک میں تو نہیں ہے، گھر بیٹھے ہیں، اور گھر بیٹھ کے وہ زوم کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ لیکن آج بھی پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہی دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ آج بھی پولیٹیکل سینٹر سٹیج جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے۔ تو عمران خان کی جو کیپیسٹی ہے لوگوں تک رسائی کی، عمران خان کی جو کیپیسٹی ہے کیمپین کرنے کی، جو ان میں جو ریزیلینس ہے اور جو ان میں ہمت ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور لوگ ان کی طرف دیکھیں گے وہ جہاں بھی ہوں۔ شاہ صاحب، ایک طرف تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک آؤٹ دیکھیں گے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد تو الیکشن تو درکنار، پارٹی چیئرمین شپ بھی شاید پاس نہ رہے، باتیں تو اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کو بنایا جانا، اور اب ان کے پارٹی انتخابات کی تیاری، کیا اگلی وزیر اعظم کے لیے وہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ سنیے، آپ نے کہا کہ چیئرمین شپ سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ جب کانگریس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہی تھی، تو گاندھی جی کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن ان کی عوام میں پذیرائی تھی، اس طبقے میں جس طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو وہ حاوی رہے سیاست پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب عہدوں کے محتاج نہیں رہے، وہ لوگوں کی آواز بن گئے ہیں۔ ان کے پاس وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہو یا نہ ہو، ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہو نہ ہو، وہ جہاں بھی ہوں گے پارٹی کو کنٹرول وہی کریں گے، پارٹی پر وہی غالب دکھائی دیں گے، پارٹی ان کے ویژن کو فالو کرے گی، پارٹی ان کی لائن کو ٹو کرے گی۔ صحیح، پارٹی انہی کو فالو کرے گی اور انہی کے لائن کو ٹو کیا جائے گا، وہ چیئرمین رہے نہ بھی رہے، لیکن کراؤڈ پولر تو ضرور رہیں گے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ موجودہ مہنگائی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور حکومت کے پاس پلان بی کیا ہے، اسی بارے میں بات ہوگی، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات چیت کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی حالات بھی کشیدگی کا شکار ہے اور معاشی حالات تو بدترین صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ کفایت شعاری کی پالیسی پہ ہمیں گامزن ہوگا اور ملک کا جو مقدمہ ہے وہ بیرونی سطح پہ لڑنا ہوگا۔ جس طرح جنیوا کنونشن میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ اس وقت گئی ہوئی ہیں، تو پاکستان کا مقدمہ کس حد تک مضبوط طریقے سے لڑا جائے گا؟ آئی ایم ایف اگر نویں جو ریونیو ہے وہ مکمل نہیں کرتا اور ریویو مکمل نہ ہونے پہ پاکستان کو ڈالر منتقل نہیں ہوتے، تو کس طریقے سے ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان سے نبردآزما ہونا پڑے گا؟ بہتری کے امکانات کہاں پہ روشن ہو سکتے ہیں؟ کراچی کے حوالے سے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ تاخیر سے ہوں گے یا جماعت اسلامی اور ایم کے ایم دونوں کو راضی کر لیا جائے گا؟ اسی بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مندوخیل صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ مندوخیل صاحب، سب سے پہلے بات کا آغاز کرتا ہوں
مہنگائی کے حوالے سے قمر زمان کائرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے لیکن مہنگائی زیادہ ہو گئی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ذمہ دار کون ہے. سر ذمہ دار ہے کون؟ اس پہ ذمہ داری کس طریقے سے ڈالی جائے گی اور عوام تک فلاح و بہبود کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کس طریقے سے منتقل کیے جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. یقیناً اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت حکومت ہے یعنی ہماری جو حکومت ہے ہم ذمہ دار ہے، مگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے مہنگائی رات رات نہیں آتی ہے، نہ 24 گھنٹے کے اندر آتی. اس کے لیے ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سندھ میں پاکستان کی کیا انگریز کے دور میں بھی اتنا بدترین سیلاب نہیں آئے جو اس مرتبہ ہے. ابھی 27 دسمبر کے بی بی شہید کی برسی میں ہم لوگ جا رہے تھے، ابھی تک پانی کھڑا ہے کیونکہ سندھ ایک لیول زمین ہے تو پانی کی نکاسی کے جو ہے نا اس میں شروع میں بھی کہتا آ رہا ہے کہ کم سے کم 2 سال لگیں گے. اب اس حوالے سے یقیناً جب پانی ابھی تک کھڑا ہے اور تو فصلیں کہاں سے ہوگی. اور بلوچستان کا اگر آپ لے لیں تو 85% ان کا دار و مدار پنجاب کے اوپر تھا. پنجاب گندم اس کو پرووائڈ کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ پہاڑی علاقہ یا ریگستان یا اس ٹائپ کے جو ایگریکلچر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس حوالے سے بھی یقیناً وہاں بھی تباہی آئی ہے، اور اگر تباہی نہیں بھی آتی تب بھی وہاں بلوچستان میں جو خوراک کے حوالے سے ہے وہ پنجاب 85% اس کو مہیا کر دیتے. ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ 6 لاکھ بورنگ کے حوالے سے پنجاب حکومت سے ہم نے ریکویسٹ کی جو کہ تاحال نہیں ملا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً یہ قید تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ قید ہوگا، لیکن اس حوالے سے یہ آپ زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر پنجاب جو ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس حوالے سے چونکہ پنجاب میں تباہی بالکل ہی کم تھا کیونکہ سارا 90% سندھ جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب چکا ہے، اور اسی طرح بلوچستان، پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے کچھ پارٹ متاثر ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے. اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی ان کی پارشلی ان کی اتحادی ہے، ان کی حکومت ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا زمینی حقائق کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. یقیناً گندم جو ہے نا وہ امپورٹ کرنا پڑے گا. اس حوالے سے حکومت جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے کہ گندم جو ہے نا امپورٹ کر رہے، اور باقی جو فصلیں ہیں جو مزید فصلیں آئیں گی وہ آئیں گے مارچ اور اپریل میں. اور مارچ اپریل تک اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یقیناً حکومت پاکستان کو گندم امپورٹ کرنا پڑے گا. مندو خیر صاحب آپ نے کہا کہ زمینی حقائق، بالکل زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے، سب کچھ درست ہے. کتنی عرصے تک آپ یہ سارا کچھ سابقہ حکومت پہ ڈالتے رہیں گے؟ اب تو آپ کو 9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اچھا آپ کا برا حکومت کا، عوام جو ہے وہ کب تک یہی باتیں سنتی رہے گی؟ دیکھیے یقیناً آپ صحیح فرما رہے، ہر حکومت آتی ہے تو پچھلے کے اوپر ڈال دیتی ہے. پی ٹی آئی نے بھی یہی کہا، اس سے پہلے نون لیگ نے بھی یہی کہا. آپ کی بات بالکل وزن ہے اس میں، لیکن اس کا تھوڑا سا یہ زمینی حقائق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ بھی ایک ریالٹی ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہو. تو یقیناً موجودہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مہنگائی جو ہے نا وہ صوبائی چیپٹر ہے، اور پاکستان کی 80% آبادی پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سوال وفاقی حکومت اور سندھ صوبے کی بجائے جو 80-85% آبادی کے اوپر حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، وہ ذمہ دار ہے. یقیناً ہم بھی ذمہ دار ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ یہ بھی ریالٹی دیکھ لیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیپٹر جو ہے نا وہ صوبوں میں چلا گیا، چاہے امن و امان کے حوالے سے ہو، چاہے مہنگائی کے کنٹرول کے حوالے سے. اور یقیناً وفاقی حکومت جو ہے نا ان کے پاس کوئی اس طرح اختیارات نہیں ہے کہ وہ صوبوں میں مانیٹرنگ سیل بنائے. یہ صوبے خود ہی بناتی ہے. اور اس سے پہلے ایم آئی ٹی جیسے ہوتی تھی ممبر انسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ کا 4 صوبوں کا، وہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر جو لوکل آپ کے جو مجسٹریٹ ہے وہ مجسٹریٹ باقاعدہ چاپے مارتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو وفاق کے انڈر ہے، وفاق کے انڈر نہیں ہے، صوبوں کے انڈر ہے. تو وفاق اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے؟ باقی سندھ کی صورتحال تو آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہے. یہ مزید سندھ کا جو صورتحال ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اگلے صاحب آپ کی تمام باتیں ٹھیک ہیں. پاکستان کا معاشی سٹرکچر اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے، اس پہ غلطیاں کس کی ہیں اس کا تدارک ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور وزراء بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج آپ پاکستان کے تمام اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، #اپنی معیشت کو جانیے کے عنوان سے ایک ایڈ لگوایا ہوا ہے حکومت
हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर ये बात लिखी गई है, आपने कुछ ही देर पहले कहा कि पानी अब भी खड़ा है तो फसलें कहाँ से होंगी, तो उसमें ये लिखा गया है कि इस साल हमारी जो ग्रोथ है उसमें 25 से 30% एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ है। तो फिर हमें ये बता दीजिए कि ज़मीनी हकायक कौन से हैं, वो जो बोले जा रहे हैं या वो जिसको छपवाया जा रहा है? आप मुझे बता दो ये किस शख्स ने कहा कि ग्रोथ हमारी ज्यादा हुई है, जरा उसका नाम तो बता दे मुझे। मैं हुकूमत पाकिस्तान के ऐड की बात कर रहा हूं जो आज तमाम पाकिस्तान के अखबारात में शाया है। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जिस शख्स से कहा है वो इंतहाई जाहिल आदमी है। उसको ये पता नहीं है कि सिंध पानी में डूबा हुआ है, उसको ये पता नहीं है कि बलूचिस्तान तबाह हो चुका है, उसको ये पता नहीं है जनूबी पंजाब और पख्तूनख्वा कुछ हिस्से हो चुका है। तो ग्रोथ कहाँ से बढ़ी है? ग्रोथ तो कम हुई है। मैं मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म, मगर मैं उस एक्सपर्ट से पूछना चाह रहा हूँ जाहिल शख्स से किसने कैसे सर्वे कर दिया उसने। आपको पता है कि सिंध आप आइए, आप और मोहतरम आज़म साहब आ जाए, मैं आपको सिंध का दौरा करता हूँ। आज भी पानी खड़ा है और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है। लोग साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपने बड़ी सच्ची बात की है, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान का ऐड है, ये ऐड किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, ये ऐड हुकूमत पाकिस्तान का है। वजारत तलकात आमा ने इसे जारी किया है और इस ऐड के जो पैसे हैं वो करोड़ों रुपए में हैं। ये तो फिर इसका मतलब है हुकूमत जो है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये अवाम के साथ फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल रही है, झूठी जी तसल्लियां दे रही है। देखिए, आपको चंद पिछले हफ्ते मेरे याद होगा, पिछले महीने मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। ये पाकिस्तान का तबाही सबाल जो है ना, ये बड़ा गर्क, ये रिश्वत सत्तानी, ये सब के सब ब्यूरोक्रेट करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 45 से 50% ये तरक्याती कामों में कमीशन लेते हैं। कई MNA 5% लेते हैं, कई 5% लेते भी नहीं है। मगर जब हुकूमत बदल जाती है तो यही ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐशी करती है और वो जो MP है, MNA मिनिस्टर है, वो नेब के और एंटी करप्शन और फला अदारे के कटहरे में खड़े होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी करा रही है, ये मजे लूट रहे हैं, ये जाली अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये गोश्त मुलाजिम रख रहे हैं। और हर हुकूमत में, अब मैं अपनी कमेटी का बताऊं, मैं खसूसी कमेटी कौमी असम्बली का मैं इसको हेड कर रहा हूं। अभी जब से इनको पता चल गया कि एक जाला चेयरमैन आ गया तो उन्होंने जाली भर्तियां शुरू की है। किसने की है? ये इन्हीं ब्यूरोक्रेसी ने की है जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है। मगर बज़ाहिर तो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, मगर ये करप्शन के बादशाह है। इनको कुछ नहीं कहा जाता है क्योंकि ये सब कुछ उनकी आंत में होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जो जाहिल बोला था वो इसी ब्यूरोक्रेसी को बोला था, उसी जाहिल शख्स को बोला था जिसने ये रिपोर्ट बनाई। जरा उसका नाम बता के मेरे साथ टीवी में बिठा दे और या उसको बता दे आइए मेरे साथ सिंध का दौरा कर ले, आप भी चले, तो आपको नजर आ जाएगा कि पूरा सिंध पानी में डूबा हुआ है। तो फसलें कहाँ से बढ़ी है? फसलें हुई नहीं है। मल्लुखेल साहब ठीक, ये भी बात ठीक। दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर वज़ारत तजारत ने, सनअत व तजारत ने 165 गाड़ियां दरामद करने की मंजूरी दी है, जो मर्सिडीज गाड़ियां। एक तरफ LCs नहीं खुल रही, कंटेनर्स की भरमार हुई पड़ी है बंदरगाह के ऊपर, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हमारी मुतासिर हुई है और हम ये कह रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट जो है ये कम हुई है 14%। ये भी उस इश्तिहार में है कि 14% इंपोर्ट कम हुई है। तो फिर ये गाड़ियां मर्सिडीज किसके लिए मंगवाई जा रही हैं? एक तरफ अवाम बदहाली के शिकार है और दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियों की दरामद के फैसले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं शदीद इसकी मुखालफत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि मर्सिडीज गाड़ियाँ 165 कौन सा शोरफा के लिए मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि वज़रा तो छोटी गाड़ी में घूम रहे हैं जो मौजूदा वज़रा है, या माओ नखसी उनको तो करोला दी है जो कि इनसे 10 गुना ज्यादा उनके पास अच्छी गाड़ी है। तो ये जो गाड़ियाँ आप बता रहे हो, मुझे नहीं इसके नॉलेज, आपके बात के ऊपर मैं तबसरा कर रहा हूँ। तो ये कौन मंगा रहा है और कौन सी शोरफा के लिए ये मंगाए जा रहे हैं, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं इख्तलाफ करता हूँ ऐसी हरकतों से। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, ऐसी हरकतों से इख्तलाफ करते हैं। अभी आपने की 18वीं तरमीम की बात की है, तो जरा ये तो बता दें कि अभी 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात हासिल थे, उसी 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसे किस सूबे के रोके हुए हैं, वो जिम्मेदार कौन है? नहीं, दोबारा जरा सवाल कर ले, मेरी पूरी बात समझे नहीं आपके। 18वीं तरमीम के तहत सूबे बेशक बाइख्तियार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन सूबों को जो पैसे मिलते थे वफाक से जो रोके गए हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? देखिए, ये आप NFC अवार्ड की बात कर रहे हो। NFC अवार्ड यकीनन एक फार्मूला आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में तय हुआ है और ये यकीनन जो वफाकी हुकूमत आती है तो वो
جو ان کی ناپسندیدہ صبح ہوتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں وہ ضرور اس کو انڈرمائن کرتی ہے، کیونکہ ماضی میں سندھ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور خود جو پی ٹی آئی نے 162 ارب کا یا 120 ارب کا سندھ کے لیے کیا ہے اس میں 1 ٹکا نہیں دیا ہے، اور سندھ کا حصے کے نہیں دیے۔ یقیناً آپ کا اشارہ پختونخوا یا اس کی طرف ہوگا، پنجاب کی طرف ہوگا NFC ایوارڈ کا، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن یقیناً جو معاشی صورتحال اس حوالے سے وہ NFC ایوارڈ کے تحت جو نا وہ صوبوں کو جو اس کا حق ہے وہ نہیں ملا ہوگا، میں اس کو ایگری کرتا ہوں۔ مندوخیل صاحب، اگر دیکھا جائے تو تمام جو بجلی کے منصوبے ہیں یا تو مسلم لیگ نون نے لگائے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائے، مہنگے ترین بجلی کے منصوبے، اور اب جا کے سردیوں کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، حکومت وقت اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ مہنگا تیل جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالر خرچ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ مہنگے جو بجلی کے منصوبے لگائے گئے، پھر اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بجلی کے منصوبے تو لگانے پڑتے ہیں، چاہے مہنگے ہو یا سستے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی تو ہر گھر کی ضرورت ہے، پانی ہر گھر کی ضرورت ہے، گیس ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو اس وقت جو بھی حکومت تھی، چاہے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہو یا قانون لیگ کی طرف ہو، تو انہوں نے جو لگایا ہوگا تو یقیناً مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے یا اس وقت کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یا اس وقت جو کمپنیوں کے ریٹ تھے یا جو بھی سلسلہ تھا اس کے تحت کیا ہوگا، اور یہ ہوتے ہی انٹرنیشنل بیڈنگ کے لحاظ سے۔ تو اس حوالے سے کوئی مس ہیپ اگر ہوا ہے۔ مندوخیل صاحب، میرا اشارہ اس طرف نہیں، میرا اشارہ ہے فرنس آئل کے اوپر، امپورٹڈ آئل کے اوپر۔ جب آپ نے امپورٹ کرنا ہو، مہنگی جو پیداوار اس کی لاگت جو ہے اس میں جو اضافہ آئے گا، میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کے سوال سے پہلے ایک تھوڑا سا سجیشن بھی آپ کے تھرو اپنی حکومت کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مجھے پتہ ہے کہ لگ بھگ جو بجلی کے جو کمپنی ہے یا ان کے جو ملازمین ہیں ان کی 40,000 یونٹ سے زیادہ جو ہے نا ان کو فری مل رہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اگر آپ تجزیہ نگار ہمارے محترم صافی حضرات جب MNA منسٹر کی پیٹرول کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ملتا نہیں ہے پیٹرول، منسٹروں کو ملتا ہے، یہ جو 40,000 سے زیادہ یونٹ فری میں مل رہی ہیں ملازمین کے افسران کو، اس کی کٹوتی ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو دوسری پراپرٹی ہے، جو لوگوں کے پاس 10-10 20-20 بنگلے جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں اور اس کا کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، لوگوں نے انویسٹر کے طور پہ لیا ہے، اور جو گاڑیاں ہیں، ابھی میں پچھلے مہینے برطانیہ میں تھا تو مجھے وہاں ایک چھوٹی گاڑی کے ایک دوست بتا رہا تھا کہ 1,20,000 روپے میں اس کی 6 مہینے یا غالباً سال بتا رہا تھا کہ اس کا میں باقاعدہ اپنی گاڑی کا ہر سال ٹیکس جمع کرتا ہوں اس میں۔ تو یہاں تو کوئی نہیں ہے، 8-8 ہزار سلنڈر کی گاڑیاں ہیں اور 10-10 20-50 بنگلے لوگوں نے رکھے ہیں پوش ایریا میں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر ہم اگر خیال رکھے، دھیان رکھے، تو یقیناً جو نا ہمارے ملک جو معاشی صورتحال ہے اسے بچ جائیں گے۔ ہم کب تک قرض دیتے رہیں گے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے مندوخیل صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بالکل بند ہونے چاہیے، چاہے وابڈا ہو چاہے کسی کا ہو۔ تو ساتھ میں اس وقت جو برے حالات ہیں اس میں ارکان اسمبلی کی سیلری اور دیگر معاملات بھی ختم کرنے چاہیے۔ ارکان اسمبلی ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ اربوں بتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں الیکشن پہ لگا کے آتی ہے، ان کی سیلریز، ان کے پیٹرول ہاؤس یہ بند ہو جانے چاہیے تاکہ عوام کو پتا چلے ہمارے نمائندے جو ہے وہ بڑی شوق کساری کر رہے ہیں۔ رانا عظیم صاحب، بالکل آپ کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا پوچھ تو لیں کہ ہماری سیلری کتنی ہے؟ 1,71,000 آپ کی نہیں ہوگی، جن کی میں کہہ رہا ہوں اوور آل بات کر رہا ہوں، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 100 روپیہ ہو، ایک مثال تو بنے گی نا۔ جی میری گزارش سن لیے، میں ایز اے وکیل جب میں MNA سے پہلے میرے ایوریج انکم تھی مہینے کے 25 سے 30 لاکھ روپے ہر مہینے کی، اور ابھی وہ میرے نیل ہو گئی ہے، اور میں 1,70,700 روپے جو مجھے سیلری مل رہی ہے نیشنل اسمبلی سے، اس میں میرے جو ملازم میں نے اسلام آباد میں رکھے ہیں ان کا بھی خرچہ اور تنخواہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، بلوچستان اسمبلی کے MPS کے تنخواہ کوئی 3.5 لاکھ ہے، پنجاب کی اسی طرح ہے، سینیٹروں کی 4-4 لاکھ روپے ہے۔ تو یہ سب ختم ہونے چاہیے۔ بالکل میں آپ سے کہتا ہوں جو ایک MNA یا سینیٹر اگر خدمت کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو 1,71,000 ہے یہ بھی ختم ہونے چاہیے، اور پیٹرول اور یہ لگژری آسائش اور یہ ساری چیزیں جو نا بند ہونے چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ کفایت شاری کی پالیسی پہ اگر گامزن ہونا ہے تو اس کے لیے آغاز خود سے کرنا پڑے گا، کرنی چاہیے، بہتری کے امکانات تبھی روشن ہو سکتے ہیں۔ خود کو مثال بنائیں تو پھر آپ عوام تک بھی بہتر پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔